عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہو علی المنبر پر تشریف فرما تھے، کیا فرمایا؟ اقرأ علیہ، عبداللہ ابن مسعود ذرا قرآن پڑھو۔ سوچیں، قرآن سے لگاؤ ہی کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اقرأ علیہ، مجھے خدا کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میرے بھائیو اور دوستو، وہ فرماتے ہیں کہ قل تو اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، حالانکہ آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن نازل آپ پر کیا ہے، اور پڑھ کر میں سناؤں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا ذرا غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انی احب ان اسمعہ من غیری، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری چاہت ہے، میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی میرے علاوہ دوسرا آدمی پڑھ کے سنائے، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا نہیں، قرآن اب میں سننا چاہتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی چاہیے، قرآن سننا بھی چاہیے، کانوں کو بھی قرآن سے محظوظ کریں، آنکھوں کو بھی قرآن سے محظوظ کریں، زبان قرآن سے تر رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ تین طرح سے قرآن کو آپ قرآن سے لو لگائیں گے تو دل، ظاہر سی بات ہے دل ہی پر سارا اثر ہوتا ہے، آنکھ سے جو چیز دیکھی جاتی ہے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اچھا یا برا، کان سے جو چیز سنتے ہیں اس کا اچھا یا برا اثر ہوتا ہے یہاں پہ، اور ظاہر سی بات ہے زبان سے جب جو کچھ آپ بولیں گے اس کے بھی اثرات دل پر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دل کو سیراب کریں قرآن سے، کبھی سن کر کے، کبھی پڑھ کر کے، کبھی مصحف کو دیکھ کر کے پڑھیں، دیکھ کر کے پڑھیں گے تو بیک وقت آپ کو دو چیزیں ہوں گی۔ کبھی کبھی آدمی آنکھ موند کر کے پڑھتا ہے، یوں ہی یعنی حفظ پڑھتا ہے۔ البتہ بعض مواقع ہوتے ہیں جہاں بغیر دیکھے پڑھنا جیسے نماز میں ہے، تو ایسے موقع پر، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر اگر قرآن پڑھا جائے تو دیکھ کر پڑھنے میں، کیونکہ آپ کے دو اعضاء بیک وقت کام کرتے ہیں، اور دو اعضاء جب بیک وقت آپ کے دل پر اثر ڈالیں گے تو اس کی چاشنی اور ہوگی۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی۔ آپ مجھے بتائیں سورہ نساء کون پڑھے گا؟ جو قرآن سے جس کا رشتہ ہوگا، جس نے قرآن کو یاد کیا ہوگا وہی تو پڑھے گا۔ صحابہ کرام قرآن سے ان کے رشتے بڑے مضبوط تھے، یاد رکھیں، اسی لیے وہ کامیاب تھے، اسی لیے اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے تھے۔ قرآن سے انہوں نے ایک گونا محبت کی تھی، اور محبت زبانی نہیں، عملی محبت تھی، دلی محبت تھی۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم بھی قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا جو معیار ہے اس معیار پر ہم نے اپنے آپ کو اتار نہیں سکے، ہم اپنے آپ کو، یہی بڑی بد نصیبی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، جس طرح سے ہمیں قرآن کی عظمت کا خیال ہے، اسے محبت ہے اور عقیدت ہے، اس سے لگاؤ ہے، تو یہ لگاؤ جو ظاہری ہے، جو زبانی ہے، اس کو ذرا عملی کریں، اس کو باطنی کریں۔ میرے بھائی دوستو فرماتے ہیں کہ جب میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور جب پڑھتے پہنچا کہاں؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے، یعنی ہر امت کا ایک گواہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے وہ امت کا گواہ کون ہوگا؟ وہ نبی ہوگا، یعنی ہر امت کی گواہی اس امت کا نبی دے گا، اور سارے لوگوں کی گواہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ جب یہ اس آیت کریم، آپ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر کتنی ہے؟ 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، آپ نے فرمایا حسبک الآن، بس وہ فرماتے ہیں کہ میں رک گیا، اور رک کر کے آپ کی طرف فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوا، یعنی میں ابھی پڑھ رہا تھا، پڑھنے میں منہمک تھا، لیکن جب آپ نے مجھے روک دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھنے لگا، اس چہرے انور کی طرف متوجہ ہوا تو میں کیا دیکھتا یہ ہوں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، یعنی آپ کے آنکھوں سے اشک مبارک جاری ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن سے یہ رشتہ، قرآن سے یہ لگاؤ، اور قرآن سے یہ الفت، یہ محبت، یہ عقیدت، تو ہمیں بھی اگر اپنی زندگی میں انقلاب چاہتے ہیں تو ہمیں بھی قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، قرآن سے لو لگانا ہوگا، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ کام ہم ضرور کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں دو بات نہایت ہی اختصار سے رکھوں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ میدان حشر میں اللہ رب العزت ہر امت کے مابین اس امت کے نبی کو بطور گواہی کے پیش کرے گا، وہ گواہی دے گا، اور وہ گواہی کیا دے گا کہ اللہ تیرے میسج کو، تیرے پیغام کو، تیرے احکام کو تیرے بندوں تک یعنی اپنی امت تک میں نے بحسن خوبی بلا کم و کاش بغیر کسی کمی کے من و عن پہنچا دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس پیغام کو مانا اور عمل پیرا ہوئے اور اپنے آپ کو مومن کہلوائے، اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں بدبخت بدقسمت جنہوں نے اس پیغام کو ماننا تو دور بلکہ ٹھکرا دیا، تکذیب کی، انکار کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ میرے بھائی دوستو، تو ان لوگوں میں سے وہ لوگ جو بدبخت قسم کے ہوں گے جنہوں نے انکار کیا ہوگا، وہ یہاں بھی انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے، وہ وہاں بھی جھوٹ بول جائیں گے۔ مکار لوگ مکاری وہاں بھی کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اللہ رب العزت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ وہاں پیش کرے گا ہر امت پر۔ اور میں بتا دوں آپ کو، پھر اللہ رب العزت ان کی گواہی کو مانتے ہوئے خلاصہ گواہی کو مانتے ہوئے جو لوگ مومن ہوں گے، اچھے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ان کو جزا اور باقی کو سزا کا حکم اور پروانہ مل جائے گا۔ اور میں یہاں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بدعتی بھائی لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں غلو سے کام لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہاں تک بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے درجے اور مرتبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ وہ صفات، وہ خوبیاں جو اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہیں، وہ خوبیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو شہید کا لفظ ہے، اس شہید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر ماننے کا عقیدہ گھڑ لیا ہے۔ اور میں بتا دوں آپ کو، کہتے ہیں کہ شہید گواہ کے معنی میں، اور گواہی تو وہی دے گا جو حاضر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی حاضر تھے، اب بھی حاضر ہیں، پہلے بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے، اب بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، پہلے یاد رکھیے یہ نقطہ، یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ اپنی شان کے حساب سے۔ یہ خوبی، یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر یہ خوبی، یہ صفت کسی اور کو دی گئی تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، اور اس عقیدے کے ساتھ اگر کسی کا انتقال اور وفات ہو جائے اور توبہ تائب ہوئے بغیر اگر وہ مر جائے تو یقین جانیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ تو میں بتا رہا تھا یہ کہ وہ شہید کے معنی سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ گواہی تو وہ دے گا جو حاضر ہو، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ علم یقینی کی بنیاد پر گواہی دی جاتی ہے، علم یقینی کی بنیاد پر، اور قرآن سے بڑا علم یقینی اور کوئی سورس ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا سورس کوئی ہو سکتا ہے علم یقینی کے جو فائدہ تھے؟ علم یقینی کے فائدے کے لیے قرآن سے بڑا کوئی سورس، قرآن سے بڑا کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ رب العزت سے بڑا سچا اور اس سے اچھی اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہو اور اللہ رب العزت کی گفتگو ہو اور اس کا کلام اور اس کا میسج ہو، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہی اس قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر پیش کی ہو۔ وحی جو اللہ رب العزت نے آپ پر نازل کیا ہے، جو وحی نازل کی ہے، اس وحی کی بنیاد پر اگر آپ تمام امتوں کی گواہی دیں تو یہ علم یقینی کی بنیاد پر آپ نے گواہی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ وہاں موجود اور حاضر تھے۔ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے عقیدے سمجھ میں آئیں گے، عقیدے کی اصلاح ہوگی اور آپ کے اعمال اور اخلاق میں بہتری پیدا ہوگی۔ جب تک قرآن سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، نہ عقیدے کی اصلاح ہوگی، نہ اعمال کی اصلاح ہوگی، نہ اخلاق سنوریں گے۔ جب یہ سنوریں گے نہیں تو میرے بھائی دوستو، آخرت اور اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آخرت کے سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کیا جائے، اور پھر اس کی تعلیمات کو اپنے آپ میں اتار کر کے اپنے جامہ پہنا دیا جائے۔ میرے دوستو، اس کے بغیر کامیابی و کامرانی ناممکن سی بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس آیت کریمہ سے دو چیزیں آپ نے جان لی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی گواہی دیں گے حشر کے میدان میں، اور ہر امت کا نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی بنیاد پر پھر فیصلے شروع ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی۔ کیوں اشکبار ہو گئی تھی؟ دو نقطہ جو ہے مفسرین نے لکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شکر میں، کہ اللہ رب العزت نے
اتنی بڑی فضیلت بخشی ہے کہ سارے انبیاء اور سارے انبیاء کی قومیں اور ان کی امتیں، ان تمام کی گواہی کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ تو اس فضیلت کے حصول پر، اس فضیلت کے حصول کی خوشی میں، اور پھر اس نعمت کے حصول کی شکر گزاری کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ شکر ادا کیا جائے۔ اسی طرح سے اب میں اختصار سے دوسری حدیث پڑھ دوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، وہاں عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا تھا، یہاں ابی ابن کعب سے فرمایا ہے، وہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے سننے کی پیشکش کی تھی، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو سنانے کی پیشکش کی ہے۔ قرآن دوسروں سے سننا بھی چاہیے، دوسروں کو سنانا بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ابی ابن کعب کی۔ اور ابی ابن کعب بڑے مشہور اور معروف صحابی، مفسر قرآن کا علم انہیں اتنا زیادہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مسئلے دریافت کیا کرتے تھے۔ سوچیں، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا کیا کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دودھ پی رہا ہوں، اور دودھ پینے کے بعد جو بچ گیا ہے میں نے عمر کو دے دیا ہے، اور اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ علم مراد تھا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اور کہا، ابی ابن کعب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اقرأ علیک، کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، قال اللہ سمانی لک، قال نعم، کیا اللہ رب العزت نے، انہوں نے کیا کہ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے، میرے نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی ابن کعب کو سناؤ۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ میرے بھائی دوستوں، یہاں ہے کہ انسان اگر کوئی بڑے عہدے پر ہو، کوئی بڑے مرتبے پر ہو، یا کوئی بڑا مالدار ہو جس کی کوئی شہرت ہو، وہ اگر آپ کو دعوت لے لے، وہ اگر آپ کا نام کہیں اپنی ڈائری میں لکھ لے، تو آپ پھولے نہیں سماتے، آپ کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے۔ ارے میرے رشتے، آپ دیکھیں کبھی کسی کے پاس آپ نے فوٹو لے لیا اور کبھی کوئی سیلفی لے لی، تو اس کو آپ جو ہے اپنی ڈی پی بنا کے گھومتے پھرتے ہیں، دکھاتے پھرتے ہیں، دیکھو میں فلاں کے ساتھ میں ہوں۔ سوچیں، وہ بھی انسان، آپ بھی انسان، اللہ نے اسے نعمت دیا، کوئی مال دیا، آپ کو نہیں دیا، بس دن سے فرق۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے ہاں معیار جو ہے برتری کا معیار مال دولت نہیں ہے، جاہ و منصب مرتبہ نہیں ہے، ظاہری خوبصورتی اور بدصورتی نہیں ہے۔ وہاں پہ اللہ رب العزت کے ہاں جو معیار ہے فضیلت کا، برتری کا، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دوستو، انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، آپ نے فرمایا ہاں۔ دوسری روایت میں ہے پھر تو عند رب العالمین، میرا تذکرہ رب العالمین کے ہاں، میرا ذکر رب العالمین کے ہاں۔ قال نعم، کہا ہاں۔ فذرفت عیناہ، تو ان خوشی کے مارے رو پڑے، خوشی کے آنسو، تشکر کے آنسو، فرحت و انبساط کے آنسو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا، پورے بیانہ ہے، میں وہ پڑھ کے سناؤں۔ یہ دونوں حدیثیں اور ان کا ترجمہ، ان کا معنی اور مفہوم اور لب الباب جو کچھ ہے آپ کے سامنے، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنے رشتے کو ذرا مضبوط کریں، ہم اس مچھلی کے مانند ہو جائیں جو مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ پاتی۔ ہم اپنی زندگی میں قرآن سے ایسا لگاؤ رکھیں، ایسا رشتہ اس سے کر لیں کہ اس کے بغیر ہمیں نیند نہ آئے، ہمیں چین نہ آئے، ہمارا کھانا ہضم نہ ہو، بے چینی اور اضطراب اور ہیجانی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ جب تک قرآن سے کچھ پڑھ نہ لیں، کچھ سمجھ نہ لیں، اس کے مطابق اپنی عملی زندگیاں گزارنے کی کوشش نہ کر لیں، تب تک چین بےقل رہیں۔ اس حد تک قرآن سے محبت اور لگاؤ پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ضرورت بھی ہے۔